اس کو آپ پورے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. آپ کے کیمروں کی توسط سے پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت باخبر ہے جو ڈیولپمنٹس پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ کیونکہ یہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے اور آئین پاکستان میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے ایک ایک شق پہ, ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے, اور جو قانونی ماہرین ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر ان کی رائے طلب کی جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا. تو جب تک وسیع تر سیاسی مشاورت اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت, اور دونوں اطراف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترامیم کے اوپر کی جو مسودہ ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے, اور وہ ایک ایک شق کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور ہم حکومتی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں. تو اس میں تمام پارٹیوں کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہیں تاکہ جو بھی آئینی ترامیم لائی جائیں اور جو مسودے کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. اور دیکھیے قانونی ماہرین کی رائے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس میں آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے. تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے. اور اس مشاورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو, پاکستان کی عوام کی بھلائی ہو. اور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریفارمز کی تو دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی, یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس, انصاف تک رسائی, انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا اور عوام کو سہولت دی جائے گی کہ وہ ان کے لیے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو. تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے جو تاثر دیا گیا. یہ لیجسلیشن اس لیے ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز کے تحت ملک میں انصاف کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے. ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے, آئین میں بھی. بدقسمتی سے آئین کی تشریح جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی گئی عدلیہ کی طرف سے بھی. تو دیکھیں اوور آل جو مشاورت کی جا رہی ہے جو ہم حکومتی جماعتوں سے کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ, ایک ایک نقطے پہ اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر, تاکہ اس سیر حاصل گفتگو کے نتیجے میں ہم جس کنکلوژن پہ پہنچیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہو اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں یہ پارلیمان جو ایک بالادست ادارہ ہے اپنا کردار ادا کر سکے. اور یہی مشاورت پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ, ایک ایک نقطے پہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو بالادست ہے, یہ ادارہ جو سپریم ہے, یہ ایک وسیع تر مشاورت کے نتیجے میں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے جن سے پورے ملک میں ایک مثبت اثر جائے, پورے ملک میں ایک اچھی خبر جائے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور لوگ امپاورڈ محسوس کریں گے, کیونکہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے ہمیں اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. تو ہمارے پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے مفاد میں, ان کے انٹرسٹ میں ہم ایسی لیجسلیشن کریں, ایسی آئینی ترامیم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. تو اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں
एक एक नुक्ते के ऊपर, एक एक शिक के ऊपर बहस मुबाहिसा किया गया ताकि इसका एक अच्छा नतीजा निकल सके। तो अभी एफर्ट जारी है कि आईनी तरमीम के हवाले से एक पॉजिटिव और एक मुकम्मल तौर पे जो मशावरत है उसको मुकम्मल कर ली जाए, और उसके बाद कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। मैं चाहता था कि बतौर वज़ीर इत्तलात आपको इन तमाम डेवलपमेंट से आगाह करूं ताकि अभाम से और क्यासा राइयों से हम परहेज़ कर सकें और इन अमेंडमेंट्स के हवाले से हम एक ओवरऑल जो है वो क्लैरिटी आ जाए। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इंशाअल्लाह ताला जब आपके सामने आएंगी इस मशावरत के नतीजे में, तो आपको खुशी होगी कि हमने ना सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए मगर ओवरऑल इस मुल्क के अंदर एक हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इस हवाले से मजीद जो पेशरफ्त होगी आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। एक एक करके कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप या हुकूमत की हड्डी बन गया है, इस तमाम तक जो डिले हो रहा है उस फैसले की वजह से? देखिए, सिर्फ डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मशावरत है। मशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है। इसके अलावा ताखीर की और कोई वजह नहीं है।